بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں، لہٰذا سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 کرن ختم ہو گئے، 100 برس کا ایک کرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھے جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعض نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، بلکہ ناظرین دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا ذکر حضرت امام مہدی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف ایمان ہوئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منصب کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے تو ان کو تہوبالا کر دیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ 100 دن بعد 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد طلب کی۔ یاجوج و ماجوج جو یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی اذار رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا
تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کو جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد و قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، بلکہ بعض علماء کا قول ہے کہ یاجوج و ماجوج ترکوں کے جد اعلیٰ یافع کی اولاد ہیں، اور ترکوں کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی اور آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا۔ یاجوج اور ماجوج کی سب سے بڑی علامت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اسی طرح ان کی طاقت اور ناقابل تسخیر قوت کا ذکر صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہوا ہے، ہم نے اپنے بندوں سے یعنی یاجوج ماجوج ایسے تخلیق کیے ہیں کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ میں ان سے جنگ کروں۔ بنی آدم کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جنہیں قرآن پاک کی سورہ کہف میں فساد پھیلانے والے کہا گیا اور جنہیں اللہ خود جنگ کے ذریعے ختم کرے گا۔ قرآن پاک سے ایک دلیل اس گروہ کو واضح کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے کسی گروہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا سوائے سود کھانے والوں کے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سورہ بقرہ میں ہے اللہ نے قاتلوں، زانیوں، مشرکوں، چوروں، غیبت کرنے والوں، حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سود کھانے والوں کے خلاف کیا ہے۔ اللہ حکیم و دانا ہے، وہ جانتا تھا کہ یاجوج اور ماجوج جب اس دنیا پر اپنے فطرے سے غالب آئیں گے تو ان کی پشت پر ایک مضبوط سودی نظام ہوگا۔ یہی معاش میں وہ بگاڑ ہے جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یاجوج اور ماجوج کے اس فطرے کے بارے میں عموماً یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ دجال کے خروج کے ہم رکاب ہوں گے، لیکن قرآن پاک چونکہ اسے یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ منسلک کرتا ہے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم زمانہ بناتا ہے، تو آج اس اعتبار سے ہم اس یاجوج اور ماجوج کی دنیا میں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی ایک ترتیب اس حدیث میں بتائی ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور نعیم بن حماد کی الفتن میں درج ہے۔ ان فتنوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر باقی حدیثوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ترتیب زمانی یہاں ہے۔ حضرت عمیر بن ہانی نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عمر کو فرماتے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ اخلاص کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے پوچھا اخلاص کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ فرار، گھر بار، مال کے لٹ جانے کا ہوگا، پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے اولیاء تو متقین ہیں۔ پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے، پھر تاریخی فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جس کو اس کے تھپیڑے نہ لگیں۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ دو خیموں میں جائیں گے، ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو
تو جب تم اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو بس تم دجال کا انتظار کرنا کہ آ جائے یا کل آئے۔ اس حدیث میں جس تاریخی فتنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی ایک اور حدیث سے مطابقت ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا، ہر کسی تک اس کا غبار ضرور پہنچے گا، یعنی یہ فتنہ پوری بنی نوع انسان کو گھیرے میں لے لے گا۔ حرم کی 4 دیواری اور مدینہ النبی کے ارد گرد بغداد کی گلیوں، مشہد کے بازاروں، سید علی حجویری کی نگری، غرض کوئی جگہ اور مقام دیکھ لیں، آپ کو سودی نظام معیشت کی کار فرمائیاں نظر آئیں گی۔ کرنسی نوٹوں سے ATM مشینوں اور بینکوں کی عمارات تک سب کی گواہی دیتی ہیں، سب اس دجالی ورلڈ آرڈر جسے یاجوج اور ماجوج نے اس دنیا پر نافذ کر رکھا ہے، اور اس کا بظاہر کوئی توڑ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے وہ پورا نظام ہے جو ٹیکنالوجی، فوجی طاقت اور ریاستی جبر کے ساتھ سیکولر تعلیم اور اخلاقیات کے ساتھ پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس میں صبح کا کافر اور رات کا ایمان بتایا گیا۔ ہم اس پورے نظام کے کل پرزے بن چکے ہیں۔ ہم دن بھر اسے قائم رکھنے کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج 2 مخصوص عربی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یاجوج عربی زبان کا فاعل یعنی ایکٹیو لفظ ہے۔ یہ 2 چہروں والے لوگ ہوں گے، ظلم کریں گے اور کہیں گے کہ ہم امن کے پیمبر ہیں، اپنے آپ کو مذہب کے علمبردار کہیں گے، لیکن مذہب سے ان کا دور کبھی واسطہ نہ ہوگا۔ غرض یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سیاسی قوم، قبیلہ یا گروہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے جسے صرف اللہ ہی اپنی طرف سے اعلان جنگ سے ختم کرے گا، جو معیشت میں فساد پھیلائیں گے، اور قرآن کے مطابق یہی مفسدین ہیں۔ یہ طاقتور مفسدین وہ ہیں جو انسانوں کے ہر مروجہ نظام میں فساد پھیلانے کے قابل ہیں۔ سیاسی نظام، عدالتی نظام اور معاشی نظام کا فساد تو امور مملکت کے حوالے سے واضح ہے۔ ہر وہ حکم جو اللہ نے ان کے معاملات میں دے دیا ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک مربوط تصور کے ساتھ نظام وضع کیا۔ سودی معیشت، عوام کی حاکمیت، زنا، چوری اور قتل کی سزاؤں کی مخالفت، زنا اور بے حیائی اور فحاشی کو معاشرتی رویہ قرار دینا، چوروں کو دارالاصلاح کی راہ دکھانا اور قصاص کا قانون جس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے اسے ختم کرنا، یہ ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے جس کی بقا سود کے معاشی نظام پر ہے۔ ان کا یہ فساد صرف اور صرف حکمرانی کے معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتا ہے۔ خاندانی نظام کا فساد جس کی وجہ سے اب بعض معاشروں میں حرامی اور حلالی بچے کی تمیز ختم ہو گئی، جنسی تعلقات کا فساد، سماج ہم جنس پرستی اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ زراعت کے نظام میں فساد کہ اب جس طرح کیمیکل اور جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے تیار ہو رہے ہیں اور ان میں قوموں کو تباہ کرنے کے لیے زہر تک شامل کیا جا رہا ہے۔ نسلی فساد ایسا کہ ایک خاص منصوبے سے پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مذہبی تصورات میں فساد ایسا کہ ہر مذہب کی ایک نئی صورت دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور پھر اپنے پروردہ مذہبی علماء کو اس نظام کا ایسا گرویدہ بنایا جاتا ہے کہ انہی کے نظام کو اسلامی جمہوریت، اسلامی بینکنگ، اسلامی کلچر وغیرہ یعنی اسلامی سوشلزم جیسی اصلاحات دے کر اس دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جو اپنی اصلاحات اور اپنی طرز زندگی لے کر مبعوث ہوا تھا۔ صرف ایک مثال دیکھیے کہ بڑے سے بڑا اسلامی مفکر بھی انسانی حقوق کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، حقوق العباد نہیں کہتا، کیونکہ یہ لفظ بولنے سے اللہ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد انسانی رشتوں کے حوالے سے ہے، جبکہ یاجوج ماجوج کے دجالی نظام میں یہ تصور ہی بے معنی ہے۔ اسلام میں والدین، اولاد، پڑوسی، بیوہ، یتیم، نادار، مسکین، بیوی اور خامند کے حقوق ہیں، لیکن انسانی حقوق کے چارٹر میں کہیں ان کا ذکر نہیں، بس لفظ انسان رکھا گیا۔ بوڑھا ہے تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو اور بے نیاز ہو جاؤ۔ خاندانی نظام سے ماورا بچے پیدا کرو اور ریاست کو ذمہ دار بنا دو۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سی ضعیف اور گھڑی ہوئی احادیث کے عام ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی مفوق الفطرت مخلوق سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ بالکل مختلف تصور پیش کرتی ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان نے فرمایا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر
کے بارے میں سوال پوچھتا، اس خوف سے کہیں شر مجھے پکڑ نہ لے۔ انہیں حذیفہ بن یمان کا قول نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں درج کیا۔ یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ پہچانو یہ پورا دجالی نظام، یاجوج و ماجوج کی سودی معیشت کے راستے ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور ہمیں خبر تک نہیں کہ ہم تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تباہی اور خوشحالی کو دنیا تک محدود کر لیا، جبکہ ہمارا انجام اس سودی نظام کے کارندوں اور اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں میں ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہم روز محشر اللہ کے حضور ایسے اٹھنا پسند کریں گے؟ یہ ہے اصل تباہی۔ جلد دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، کفر اور ایمان کے خیمے۔ ڈرو اس وقت سے جب ہم اس نظام کی چکا چوند سے اندھے ہو کر کفر کے خیمے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس دور فتن میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔